بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وضو کے فرائض لکھ رہے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ وضو کے فرائض، آج کی ویڈیو انشاءاللہ کمال ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ جو بیان ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمال ہوگا۔ وضو کے فرائض، بس آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی۔ وضو کے فرائض، کمال تو یہ ہے بندے کو وضو کے فرائض پڑھنا بھی آئیں اور لکھنا بھی آئیں۔ جی، وضو کے فرائض نمبر 1، منہ کا دھونا۔ منہ کا دھونا، منہ کا دھونا۔ جی، نمبر 2، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کو انشاءاللہ آپ کے خوش خطی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہاتھوں کو کوہنیوں 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 سمیت دھونا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی، انشاءاللہ عز و جل آپ دعائیں دیں گے۔ سمیت دھونا۔ جی، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3،
चौथाई सर का बसा करना, चौथाई 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 सर का बसा करना, चौथाई सर का मसा करना, मसा करना। ये हमारा तीसरा फर्ज। अब हम आते हैं वुज़ू का जो चौथा फर्ज है, नंबर 4। नंबर 4, पाँव का टखनों समेत धोना, पाँव का पाँव का टखनों समेत धोना, टखनों, टखनों समेत धोना, टखनों समेत धोना। जी, ये आपने समात किए वुज़ू के फ़राइज़ जो कि मैंने तहरीरी तौर पर लिखे हैं। अब आप जो है तवज्जो फरमाएंगे, वुज़ू के दौरान कुछ ऐसी ज़रूरी गुफ्तगू है जिनका जानना तमाम अहले इस्लाम के लिए ज़रूरी है। जी तवज्जो फरमाएं, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब तू वुज़ू करे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि तेरे मुहाफिज फरिश्ते तेरे लिए मुसलसल नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सख्त सर्दी में कामिल वुज़ू करे उसके लिए दुगना सवाब है। कामिल वुज़ू तब होगा जब वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। कामिल वुज़ू तब होगा। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुज़ू पर वुज़ू करे उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका वुज़ू नहीं। वुज़ू नहीं का मतलब ये है कि उसका कामिल वुज़ू नहीं। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों,
माओ बहनों, आज की ये वीडियो आपके लिए कमाल वीडियो है। आप मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है, मुकम्मल वीडियो सुननी है। अब जो चंद एहतियातें हैं वुज़ू के दौरान वो मैं बयान करने लगा हूं। वुज़ू करते वक्त उस शख्स पर रब की रहमत का नुज़ूल होता है जब तक वो दुनिया की बात नहीं करता। जब वो दुनिया की बात करता है तो वो रहमत उठ जाती है। लिहाजा वुज़ू करते वक्त किसी किस्म की दुनियावी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक आदमी है नमाजी जो है वुज़ू बना रहा है, एक आदमी आया आने वाला, उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसने उसको उसका जवाब दे दिया, ये कोई दुनियावी बात नहीं है। उसको जवाब सलाम का जवाब दे सकते हैं। अब ये नहीं कि वुज़ू बना रहे हैं साथ साथ फिर गप्पे लगा रहे हैं। वुज़ू बना रहे हैं, हाँ जी क्या हाल है, कारोबार कैसा है भाई आपका, आप कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं, अच्छा मेरी बात सुनना, नमाज के बाद कोई बात ज़रूरी करनी है। तो ये दुनियावी बातें हैं। दुनियावी बातों में से कोई बात नहीं करनी। अगर कोई दीनी बात आ जाती है तो वुज़ू के दौरान भी आप बयान कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। वुज़ू का आपने सबसे पहले आपने समात किया है कि वुज़ू का जो पहला फर्ज है वो है मुंह का धोना। अब हमने देखना यह है मुंह कहां से कहां तक धोते हैं। मुंह का धोना पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, ये ठोड़ी है इसके नीचे और यहां ये जो हड्डी है यहां तक, ये मुकम्मल मुंह है, ये मुंह का हिस्सा है, ठीक है। ठोड़ी पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये कान की जो है ना ये वाली लौ होती है, लौ, इसको लौ बोलते हैं, यहां तक। यूं समझ ले यहां से लेके यहां तक मुंह का धोना फर्ज है। अगर इस जगह में कोई खुश्क जगह बाल बराबर रह गई तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। अब दूसरा फर्ज ये है कि हाथों को कोहनियों समेत धोना, हाथों को कोहनियों समेत धोना, ये हाथ ये कोहनी। अक्सर देखने में आता है वुज़ू बना रहे होते हैं लोग, तो इस खौफ की वजह से कि अब कारी साहब जो है इमाम साहब ये रकात जल्दी जल्दी पढ़ा लेंगे, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी वुज़ू बनाऊं और मैं जाके नमाज में जमात में शरीक हो जाऊं और वो जो रकात मुझे मिल जाए। अब जो जल्दी करते हैं, जल्दी करने के बाद वो क्या होता है, ये जगह जो है खुश्क रह जाती है, वो ऐसे से पानी मारते हैं और सर्दियों में ज़्यादा शिकायत आती हैं। तो प्यारे भाइयों बुजुर्गों जरा गौर फरमाओ, देखो हमने वक्त निकाला, हमने टाइम निकाला और नमाज के इरादे से भी गए और फिर हमने जो वुज़ू था वो सही नहीं किया। जब हमारा वुज़ू सही नहीं होगा तो हमारी नमाज कैसे हो सकती है। आप याद रखें जन्नत की कुंजी जो है नमाज है, लेकिन इस नमाज की कुंजी, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है और इस नमाज की कुंजी वुज़ू है। वुज़ू हमारा सही होगा तो हमारी नमाज ठीक होगी जी। अगर हमारा वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा, जिस जगहों का धोना फर्ज है अगर उसमें से कोई बाल बराबर कोई जगह खुश्क रहेगी तो वुज़ू नहीं होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कोहनियों में से अगर कोई बाल बराबर यहाँ जगह रहेगी तो हमारा वो वुज़ू के जो फराइज में से था हाथों का कोहनियों समेत धोना, तो हमारा वो फर्ज अदा नहीं होगा। जब हमारा ये फर्ज अदा नहीं होगा तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। अगर अंगूठी वगैरह पहनी हुई है, अंगूठी वगैरह पहनी हुई है तो आप मेहरबानी फरमाएं अंगूठी उतार दें। अगर अंगूठी उतार नहीं सकते तो फिर उस अंगूठी को इधर उधर करना, हिलाना वो ज़रूरी है। उसके नीचे पानी मुश्किल से जाता है, तो
اس کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ دھونا بھی فرض ہے. یہ ایک ضروری احتیاط ہے. جی نمبر 2 تھا ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. اب ہمارا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اکثر لوگ جو ہے جب مسح کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے، دیکھا دکھائی پہ کام چل رہا ہے. افسوس ہے کہ جو جیسے کر رہا ہے اسی طرح دیکھ کے تو اسی طرح لوگ لگے ہوئے ہیں. تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین اور جتنے ماشاءاللہ میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو چلتی رہے گی، کئی مسلمان جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. تو پیارے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ غور فرماؤ، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جی اب چوتھائی سر کا مسح ہے وہ وضو کے فرائض میں سے تیسرا فرض ہے. اگر ہمارا مسح ہی صحیح نہیں ہوگا تو سمجھ لو ہمارا مکمل وضو صحیح نہیں ہے. تو مسح اکثر لوگ کیسے کرتے ہیں؟ اکثر ایسے کرتے ہیں، ہاتھ پانی لیا، ہاتھ پہ ڈالا اور ایسے کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایسے کریں گے، یہاں سے شروع کریں گے. ایک تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ ایسے جو ہے نا بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دے کے پھر یہاں انگلیاں رکھتے ہیں، ناخن رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسح شروع کر دیتے ہیں. میں چومنے پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ نبی کے نام کو چومنا جائز ہے. چومو گے محبت ہے. اگر اولاد کو چومنا جائز ہے، اولاد کو چومنا، اولاد کا بوسہ لینا، اولاد سے پیار کرنا، بوسہ لے لینا، یہ ٹھیک ہے، تو میں کیوں کہوں کہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا یہ غلط ہے؟ نہیں چومے. میں خود بھی چومتا ہوں، نام نبی چومے. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جب وضو کر رہے ہیں اور جب مسح کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت تو آپ کوئی نہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آ رہا ہوتے. آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. اب وضو کا جو فرض ہے وہ فرض ادا کریں بھائی. جی تو مسح جو پھر یہاں سے کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے کر کے پھر ادھر کر کے پھر ایسے کریں گے. یہ دیکھیں، یہ ایسے، جی یہ دیکھو، یہ بس یہ ہو گیا. بس دیکھا دکھائی پہ کام چل رہا ہے، ایسے نہیں چلے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. ہاں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. وضو کو کامل وضو بنانا پڑے گا تو کامل نماز ہوگی، تب فائدہ ہوگا. چلیں مسح کیسے کرنا ہے اب دیکھیں. دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں، پھر یہی ہاتھ جو ہے ان تینوں انگلیوں کو یہ ساتھ ملا لیں. یہ تینوں انگلیوں کو ساتھ ملا لیں. یہ تینوں انگلیاں ساتھ مل گئی ہیں. اب یہ اور یہ انگوٹھا آپ دیکھیں گے یہ دور رہیں گے. یہ ہمارے نہ جاتے ہوئے لگ رہے، واپسی پہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جاتے ہوئے ہم یہاں سے ایسے جائیں گے. یہ ہماری تلی جو ہے انگلیوں کی، یہ ہماری انگلیوں کی جو تلی ہے یہ والی، اس کا پیٹ جو ہے انگلیوں کا یہ جاتے ہوئے لگے گا. یہ دیکھنا ذرا. اب ہم نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یہاں سے لے کے ہم ایسے، یہ دیکھ لیں یہ والی جگہ جو ہے ہماری دور ہے، یہ والی جگہ دور ہے اور ہم نے دور رکھنی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب ہم ایسے یہ کر رہے ہیں مسح. جب جاتے ہوئے ایسے جائیں گے، اگر ہم چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہیں رک جائیں. یہاں پر رکنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں، اب ہم نے یہ اپنی ہتھیلیاں ایسے ملا لینی ہے. اب ہم نے ملا لینی ہے. پھر ملانے کے بعد اب ہم نے ان کو واپس یہ لے آنا ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے. اب اس کے بعد ہم نے یہ انگلی یہ کانوں کے اندر ڈالنی ہے. یہ دیکھیں. پھر اب ہم نے اس کو گھمانا ہے. پھر ہم نے اس کو گھمانا ہے. گھمانے کے بعد یہ شہادت والی انگلی جو ہے نا، یہ ادھر دائیں اور بائیں والی انگلی اس کے سوراخ کے اندر ڈالنی ہے. اب یہ جو کام میں بتا رہا ہوں یہ مستحب ہے. اس کے بعد اب ہم نے گردن کا مسح کرنا ہے. اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اکثر جو گردن کا مسح کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. خدا کے بندو، گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا تو مسح نہیں کرنا. گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. ایک انگریز نے بتایا کہ مسلم جو ہے وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد جو ہے جب یہ گردن کا مسح کرتے ہیں تو اس سے ایک بیماری نہیں لاتعداد بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. صدقے نماز کی عظمت کے کہ ابھی ہم وضو بنا رہے ہیں، وضو کے دوران جو ہے
یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ گردن کا مسح کیسے کرنا ہے۔ اکثر لوگ ایسے یہ ایسے کر دیتے، ایسے رکھیں گے، ایسے کریں گے، یہ گلہ ہے، گردن یہ ہے، تو گردن کا مسح ایسے کرنا ہے۔ اب جو ہے ہم اگر یہ جو تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح، اگر ہم پورے سر کا مسح کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ پھر ہم کیسے کریں گے یہ دیکھیں۔ اب پھر اسی طرح ہم نے 3 انگلیاں ملانی ہیں، جاتے ہوئے انگلیوں کا پیٹ لگے گا۔ اب یہ جاتے ہوئے یہاں تک انگلیوں کا پیٹ لگ رہا ہے، یہاں تک اب جب ہم آ گئے ہیں، پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہتھیلی ہماری دور ہے، یہ پیٹ جو ہے ہاتھ کا یہ والا حصہ دور ہے، یہ دور رہے گا۔ اب یہاں سے آئے، اب یہاں آ کے ہم نے ادھر ملا لینا ہے۔ ملانے کے بعد اب ہم نے ایسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہ کانوں کا مسح کرنا ہے، کان کے اندر والا حصہ، اور پھر ہم نے گردن کا مسح صرف دیکھیں یہ اس طرح کرنا ہے، بس یہ اس طرح۔ یہ ہمارا تیسرا فرض تھا۔ اب اس کے بعد ہے چوتھا فرض، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ ذرا یہ دیکھیں گے آپ، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اکثر کیا کرتے ہیں وہ جلدی جلدی جو ہے نا، جس طرح ٹخنوں میں جلدی کرتے ہیں اسی طرح جو ہے نا پاؤں دھوتے وقت بھی جلدی کرتے ہیں۔ ہاتھ ہمارا یہاں سے چلے گئے، اب جو ہے یہ والی جگہ جو ہے، یہ والی جگہ بہت مشکل یہاں پہ پانی جاتا ہے، تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ ہماری یہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، پیارے وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ جس طرح کوہنیوں میں احتیاط کی ضرورت تھی، اسی طرح جو ہے پاؤں کے ٹخنوں کے دھوتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کے پاک دربار میں التجا کرتے ہیں، اللہ پاک آج کی ہماری اس ویڈیو کو ایسا وائرل کرے، ایسا وائرل کرے کہ ہم اتنے خوش ہو جائیں۔ اللہ پاک تمام اہل اسلام کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی اس نیکی کی دعوت میں شریک ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ ویڈیو شیئر کریں گے، دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ اللہ سونا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔